السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ سے جس سچی کہانی کے متعلق بات کروں گا اس کا عنوان ہے کرائم ڈز ناٹ پے۔ یہ ایک ایسے صاحب کی کہانی ہے جو ہمیں اکثر معاشرے میں مل سکتے ہیں، ہمارے آپ کے بیچ میں ہی کہیں رہتے ہوں، مگر ہم نے کبھی ان پہ دھیان نہیں دیا ہوگا۔ یہ کہانی ہے کلیم صاحب کی۔ ان کی کہانی میں ٹریجڈی بھی ہے، سبق بھی ہے، یہ نصیحت آموز کہانی ہے۔ انہوں نے جب نیا نیا مکان بنانا شروع کیا، 40-45 سے بھی بہت پہلے سال پرانی بات ہے، انہوں نے اپنے بھائی سے جو بنگلہ دیش سے ہجرت کر کے آیا تھا 71 کے بعد، اس نے کہا کہ بھائی تم میرے گھر میں رہائش اختیار کرنا، تمہاری شادی وادی بھی کروا دوں گا اور تم میرے ساتھ ہی رہنا، تم میرے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالو، یعنی پیسے بھی انویسٹ کرو، کام بھی کرو۔ ان کے بھائی نے ان کے نام پر جو پلاٹ تھا جو انہوں نے خریدا تھا اس پہ مکان تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیسہ دیا، مکان بن گیا، یہ بیوی بچوں کے ساتھ اس پہ رہنے لگے۔ اب بھائی نے سوچا کہ میں بھی رہوں، تو ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا اور انہوں نے سوچا کہ میں اس کو کیوں رکھوں، میں کرائے پہ چڑھاؤں گا مکان، اوپر کی منزل تھوڑی سی بن گئی، تھوڑی اور بنا کے میں آمدنی کا ذریعہ بناؤں گا، اسے کیوں حصہ دوں یا کیوں شراکت دوں، حالانکہ انہوں نے اس سے پیسے بھی لیے تھے۔ اب انہوں نے اس سے لڑ لڑ کے تنگ کر کے اس کو بھگا دیا، نہ اس کا حساب کیا نہ اسے پیسے دیے، وہ چپ کر کے چلا گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد زندگی چلتی رہی، ان کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ کلیم صاحب فطرت میں بہت کنجوس اور بہت شوم تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں جب مجھے ایک 100 کا نوٹ پڑا ہوا ملا میں بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے مسجد سے آ رہے تھے، مجھے خوشی سے اچھلتا دیکھ کے وہ 100 کا نوٹ میرے ہاتھ سے چھین لیا کہ یہ تو میرا ہے۔ میں نے بہت گھر پہ آ کے شکایت کری، سمجھایا بجھایا، مگر وہ بدلتے کہ اس نے ہمارا نوٹ اٹھایا، ہم سے گرا تھا، عمر تھی ان کی، کوئی کیا کہتا، چپ ہو گئے۔ خیر یہ تو میں نے ان کو ایک نیچر کے لیے قصہ بیان کیا ان کا کیا تھا۔ تو کریانے کی ان کی چھوٹی سی دکان تھی۔ اب میں جو چیزیں ٹافیاں وغیرہ میرا ادھار چلتا تھا دکان پہ، یعنی کہ مجھے کوئی کیش پیسے تو گھر والے دیتے نہیں تھے کہ گرا دے گا، تو جو سامان میں لیتا تھا اس سے زیادہ ہی وہ درج کر دیتے تھے۔ اور میری اماں پھر جو ہے بعد میں بولتی تھی کہ اتنا سارا چھوٹا بچہ یہ اتنا سارا کیسے کھا سکتا ہے۔ تو یعنی کہ ان کی چھوٹی چھوٹی بےایمانیاں ان کی عام زندگی کی روٹین میں نظر آتی تھیں، وہی انہوں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا۔ خیر اب کہنے کی بات ہے، کہانی کے موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ 6 بیٹے انہوں نے جیسے تیسے بڑے کرے، محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن نیت خرابی کی وجہ سے ترقی خاص کر نہیں پاتے تھے۔ بیٹیوں کی انہوں نے جیسے تیسے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے ساتھ جو رشتہ ہے فٹافٹ شادی کرو، سب کو نپٹایا جیسے تیسے، کم بجٹ زیادہ بجٹ جیسے تیسے، آڑا ٹیڑھا جیسا رشتہ ہے پکڑاؤ، کوئی خاص چوائس نہیں، کوئی خاص وہ نہیں، کر دیا اللہ توکل پہ۔ اب ان کی جب اولادیں بڑی ہوئیں تو شادیوں کا مرحلہ آیا۔ بڑے بیٹے نے ایک لڑکی کو طلاق دی، پھر دوسری بیوی کو بھی چھوڑ دیا، تیسری شادی بڑی مشکل سے کروائی۔ اب اولادیں ان کی تقریباً ناکارہ نکل گئی تھیں، کوئی خاص پڑھائی پہ توجہ نہیں، کوئی اچھی نوکری نہیں، کوئی اچھا عہدہ نہیں، کوئی چھوٹی موٹی پرائیویٹ نوکری، کوئی باپ کی دکان پہ بیٹھ گیا، کسی نے چڑیا کبوتر پال لیے، اس طرح کی اپروچز تھیں۔ تو اب اس گھر کے اندر ہی رہتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا اسی گھر میں جو بھائی سے خیانت کر کے اور زندگی بھر کی الٹی سیدھے کام کر کے بنایا تھا۔ اب بڑے میاں
سکون چاہتے تھے لائف میں، سکون مل نہیں رہا تھا. اب بچوں کی ٹینشن یہ وہ. خیر اب ان کے بڑے بیٹے نے کہا کہ ابا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اس مکان کو بیچ دیتے ہیں. اب بیٹے نے ان کے 2-3 لوگوں سے ایڈوانس پکڑ لیے. بیچنا کسی ایک کو تھا، 3-4 جگہ سے ایڈوانس پکڑ لیا اور سوچا کہ رول کروں گا اور کاروبار میں ڈالوں گا، 3-4 مہینے میں پیسے واپس دے دوں گا، بولوں گا مکان نہیں لے رہے. کچھ شریف لوگ تھے، انہوں نے توڑ کے پیسے لے لیے واپس اپنے. ایک ان کو کوئی جج ٹکر گئے، جج کی بیوی تھی یا بیوہ تھی، جو بھی تھی، قانون کافی جانتی تھی. انہوں نے ان سے ڈبل نکلوانے کی کوشش کری پیسے معاہدے کے حساب سے کہ اگر معاہدہ توڑا اور ڈبل دینا پڑے گا، اور اس نے ایڈوانس بھی اچھا خاصا دے دیا تھا. پر اس نے ان سے مکان نکلوا ہی لیا، ان کو بیچنا پڑ گیا. کئیوں کو تو انہوں نے الو بنایا. بچے بھی ابا پہ گئے تھے کہ ابا جس طرح لوگوں کو الو بناتے ہیں ہم بھی بنائیں. اب وہ مکان ان کو بیچنا پڑا. خدا کا کرنا ہوا مکان بیچتے ہی قیمتیں، پرویز مشرف کا دور تھا یا کون سا تھا، ایک دم شوٹ کری پراپرٹی کی. اب آئے دن کے پھڈے شروع، ان کو پچھتاوا شروع ہو گیا. ان کی بیوہ نیم پاگل سی ہو گئی تھی گھر بیچنے کے غم میں کہ ہائے گھر اتنا سستا بیچ دیا ہونے پونے. ایک چلم چلی گھر میں شروع ہو گئی. بیٹیاں حصے کے لیے کھڑی ہو گئی. اچھا ابا بھی چڑچڑے ہو گئے تھے. بیگم اور میاں میں لڑائیاں شروع ہوئیں کیونکہ بڑے میاں عمر رسیدہ کافی ہو چکے تھے. انہوں نے ان کو طلاق دے دی. بڑے میاں 75 سال کے، بڑی بھی 65-66 سال کی. اس عمر میں ان کو طلاق دے دی گئی. اب طلاق تو ہوئی، گھر پہلے بک چکا تھا، شیرازہ بکھر گیا. بچوں نے کہا کہ بھائی 2 بھائی اماں کو رکھ لیں، 2 بھائی ابا کو رکھ لیں گے. یعنی کہ یہ سٹوری بنی کہ بھائی طلاق تو ان میں ہو گئی ہے، ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باغبان کی فلم کا الزام لگے کہ ہم نے الگ کر دیا. 2 بیٹے اماں کو رکھ لیں، 3 دن ایک کے یہاں 3 دن ایک کے یہاں، اور 2 بیٹے باقی کے ابا کو رکھ لیں. اب اماں کو جنہوں نے رکھا تھا، اماں تو رضا الہی سے کچھ عرصے میں انتقال ہی کر گئی، طلاق کا صدمہ لگتا. ابا نیم پاگل سے پورے پاگل ہو گئے. مکان بکنے کا پیسہ 73-72 ہو گیا، اولادوں نے آپس میں بانٹ لیا. کسی نے کہیں لگایا، کسی نے کوئی دکان کھولی، کسی نے کیا کرا، کسی نے. اب بڑے میاں سب کو بوجھ لگنے لگے مکان بکنے کے بعد اور پیسے بٹائی ہونے کے بعد. اب 4 بیٹیوں اور 6 بیٹوں کے باپ کو یہ سب بیٹے مل کے ایدھی ٹرسٹ میں ڈالیا ہے، ایدھی ہوم میں جمع کرا دیا. اب بڑے میاں ایدھی ہوم سے کسی طرح کچھ مہینوں بعد بھاگ لیے، نکل گئے، میں نے کیسے سلپ ہو گئے، اور ہمارے علاقے میں گھومتے پائے گئے. وہ وہاں لوگوں سے وہ والا گھر پوچھ رہے تھے جب پاکستان میں رہا تھا اور جٹ لائن وغیرہ میں وہ آئے تھے تو پوچھ رہے تھے جٹ لائن میں ہمارا گھر کہاں ہے. لوگوں نے پہچان گئے کہ یہ تو کلیم صاحب ہیں. ان سے پوچھا کہ انکل کیا ہوا یہ وہ. ان کے جیب میں پرچہ ملا، ایک کارڈ ملا جو ایدھی کا ID کارڈ تھا. فوراً بولنے سے پتہ ہوتا نکال کے دوست یاروں سے ان کے بیٹوں کے پاس لے جایا گیا انہیں. بیٹوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو ایدھی سینٹر میں تھے اور تم لوگوں نے ایدھی ہوم میں ڈالیا ہے. مکر گئے، کہتے نہیں ہم نے تو نہیں ڈالا، یہ گھر سے کہیں نکل گئے تھے، ایدھی ہوم پہنچ گئے ہوں گے، ہم نے تو نہیں ڈالا. بھائی تم نے لاپتہ کی رپورٹ نہیں کرائی، پرانے محلے میں آ کے پوچھا نہیں، اس کا مطلب ہے تم نے واقعی کرایا تھا، تمہاری نیت خراب تھی. خیر مختصر وہ بڑے میاں کو وقتی ان لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیا، ایدھی ہوم واپس نہیں بھیجا. کچھ عرصے بعد پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا. کتنی توجہ دی، کتنا علاج معالجہ کرایا، کیا خدمت کری، وہ اللہ کو پتہ اور ان کو پتہ. کہانی کا سب گھما کے خلاصہ کرتے پر پتہ یہ چلتا ہے کسی کا کھایا ہوا مال، کسی رشتہ دار سے کی گئی خیانت، دھوکہ، بے ایمانی، یہ کبھی راس نہیں آتی.
یہ سوچ سمیت ڈبل تبل ہو کے نسلیں تباہ کر کے ملتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کرائم ڈز ناٹ پے. کہانی پسند آئی ہو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو، شکریہ.